سب یہ ایک چیز سوری میں اس پہ وہ کرتا ہوں، یہ سنت والی آپ نے جیسے نماز کی مثال دی، رکوع ایک ہے، سجدے دو ہے، یہ تشہد ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر تو سب میں مسلمان جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ ہے، آپ مراکش سے لے کر کہیں تک لے جائیں، لیکن اس میں بھی جو اختلافات ہیں، ہاتھ کدھر باندھنا ہے، چھوڑنا ہے، رکعتین کتنا کرنا، یہ کیا یہ اس کے میرا مطلب ہے کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ مثال ہاتھ ناف سے نیچے باندھنا، سینے پہ باندھنا، یہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، ہمارے سلفی حدیث تو مطلب یہاں اور اس طرح اس میں یہاں تک بھی جھگڑے کرتے کہ ہاتھ یہ اور یہ، اس میں میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا حضور نے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے چھوڑ کے بھی کیا ادا، ناف سے نیچے بھی ہاتھ رکھ کے کیا، سینے پہ بھی رکھ کے کیا، تو یہ تینوں طریقے سنت ہے، ہم یہ آپ کے مفہوم میں جس میں نے آپ کی گفتگو پوری سنی مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی حدیث جس کو کہا جاتا ہے وہ غیر معصوم راوی کی وجہ سے آپ نے متن کو معتبر کیا اور وہ حضور کی طرف، امام معصوم کی طرف منسوب کیا، تو یہ بالکل یہ دین نہیں بن سکتا بھائی، یہ تو بالکل دو چار کی طرف سمجھ میں آ گیا۔ پھر آپ نے مجھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس بات کو تو سمجھ گیا ہوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر امت میں یعنی جو آپ نے چیزیں بتائی کہ نماز وغیرہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اب اس میں کیا آپ یہ فرق کریں گے کہ بھائی نہیں نماز کی کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو پوری امت میں ہر جگہ متفق علیہ